شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ شراب، کیا آج یہ برائی ہمارے معاشرے میں موجود نہیں؟ بالکل ہے، اور ایسی لعنت ہے، یہ ایسی برائی ہے کہ حضور سید عالم جانان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے رب نے اس سے واضح طور پر منع فرمایا۔ جس کی حرمت کا حکم، جس کے حرام ہونے کا حکم قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، اور اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، خباثتوں کی ماں، کیا؟ شراب۔ اس لیے کہ شراب پینے والا اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور عقل اس کے پاس نہیں رہتی، سمجھ بوجھ نہیں آتی۔ شراب کے نشے کا عادی اس قدر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے کہ والعیاذ باللہ، بظاہر دنیا میں وہ طاقت رکھتا ہو، شہرت رکھتا ہو، روپیہ پیسہ رکھتا ہو، لیکن حقیقتاً ذلت اس کا مقدر ہے اگر اس نے توبہ نہ کی۔ قبر میں بھی اس کو عذاب ہوگا، اور بروز محشر بھی، اور جہنم میں بھی ایک خاص طبقہ ہے جہاں پر شرابیوں کو ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، معاشرے کی یہ لعنت، آج یہ برائی بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوستوں یاروں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر ایک گھونٹ پی لیا، پھر اس سے زیادہ پی لیا۔ بعض یوں کہتے ہیں ہم غم کو غلط کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کو بھلاتے ہیں، طرح طرح کے نفس نے ہیلے بہانے سکھا دیے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ غم کو دور کرنا نہیں بلکہ غم کو بڑھانا ہے، اس لیے کہ حقیقتاً غم اور دکھ جو ہے، حقیقتاً مصیبت جو ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یاد رکھیں، ایسا بندہ جو شرابی ہو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ کروڑ پتیوں کو، لاکھوں پتیوں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے شراب کے پیچھے۔ اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں کیا مثال دوں، معاشرے کے حالات سب سے بڑی مثال ہے۔ ہمارے سامنے ایسی عبرت کی صورتیں موجود ہوتی کہ جن بیچاروں کی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ عادت کیوں پڑتی ہے؟ بری صحبت کی وجہ سے، گندی صحبت کی وجہ سے۔ اسی طرح اور نشوں کو لے لیجیے، مختلف قسم کے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، یہ سب تباہ کاریاں، یہ سب بربادیاں اچھے لوگوں سے، اچھی صحبت سے دور ہونے اور بری صحبت کو اختیار کرنے سے آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام برائیوں سے بچائے۔ تو ایسا اگر کوئی اسلامی بھائی سن رہا ہو کہ جس کو یہ بری عادت ہو شراب کی یا دوسرے نشے کی، اس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض ہے کہ خدا را اپنی اس عادت کو بدلو، چھوڑ دو اس چیز کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، کیونکہ اس میں کامیابی نہیں، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ کتنے ایسے اخبارات میں واقعات ہیں کہ شراب کی حالت میں ایک شخص بدمست تھا، گٹر میں گر گیا، وہاں مر گیا، گاڑی سے ٹکرا گیا، وہاں مر گیا۔ پھر وقت کا کیا پتا، ضروری تھوڑی گٹر میں گر کے، گاڑی سے ٹکرا کے، ایکسیڈنٹ سے، کسی کی گولی سے موت آئے، ویسے بھی تو آ سکتی۔ بعضوں کو کثرت نوشی کی وجہ سے موت آ گئی، کیا بنے گا؟ یہ کمزور اور ناتوان جسم جو آج ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اگر رب تعالیٰ ناراض ہو گیا اور ایسے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔